نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت انسان محترم کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جو شخص مجاہدہ کرے اللہ کے لیے تو اللہ رب العزت اس کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ مجاہدے کے لفظی معنی کوشش کرنے کے ہیں، محنت اور مشقت کرنے کے ہیں، اور اسی سے جہاد بھی نکلا ہے کہ جہاد کے معنی لڑائی کرنا نہیں بلکہ اللہ کے لیے کوشش اور محنت کرنا ہے۔ اور یہاں مجاہدہ کسی اور چیز سے نہیں ہے بلکہ یہاں مجاہدے سے مراد جہاد بالنفس ہے کہ انسان محترم اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اپنا نفس اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ وہ گناہ کی طرف جائے اور گناہ کا ارتکاب کر لے، یا اس بات کی طرف چلا جائے کہ اس کو اس گناہ کے اندر لذت محسوس ہو رہی ہے تو اس گناہ کی لذت کو اپنا لیا جائے، تو ان کو چھوڑ دینا اور اپنے نفس کو اس کڑواہٹ میں مبتلا کر لینا، یہ مجاہدہ ہے۔ اور اس مجاہدے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ اور علامہ بصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے اندر ایک لکھا ہے، اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا کہ یہ نفس جو ہے یہ بندے کے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ کہ جب اس کو اس کے والدین دودھ چھڑانا چاہیں تو وہ دودھ آسانی سے نہیں چھوڑتا بلکہ بڑی مشقت پیش آتی ہے۔ اب البتہ اگر اس کو اچھا تو لگ رہا ہے کہ وہ دودھ چھوڑنا نہیں چاہتا، اسی طریقے سے انسان کا نفس یہ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، گناہ کی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جن معاملات میں پھنسا ہوا ہے ان معاملات سے نکلنا نہیں چاہتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کتنا ہی والدین اپنے بچے پر رحم کریں، کتنا ہی والدین کی محبت اپنے بچے کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس کے باوجود وہ اس کے رونے کو بھی برداشت کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو بھی برداشت کرتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچے کی بھی غائب ہو جاتی ہیں، والدین کی بھی غائب ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے دودھ چھڑانے پر مصر ہوتے ہیں اور دودھ چھڑا کر ہی دم لیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ابھی دودھ چھوڑ کر روٹی کے لقمے کی طرف نہیں جائے گا تو اس کی آنے والی زندگی کے لیے مضر ثابت ہوگا۔ تو ایسے ہی اس انسان کا نفس یہ اس بچے کی مانند ہے کہ اگر یہ گناہوں کی لذت کو چھوڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن اگر ہم اس کو ڈھیل چھوڑتے جائیں کہ بھائی چاہو گناہ کر لو، جو دل میں آئے وہ کر لو، تو آج آپ مغربی معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں کہ وہاں پر انہوں نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑا، اپنے آپ کو آزاد چھوڑا کہ جس طریقے کی چاہیں زندگی گزاریں، جیسے چاہیں من چاہے انداز اپناتے چلے جائیں، تو آپ ان کے آج دیکھ لیں معاشرے میں کہ گھروں کی زندگی تباہ اور برباد ہے، نام لینے والا کوئی نہیں ہے، جائیدادوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، والدین کے اوپر دست شفقت اور دست رحمت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کب ہوا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو دین کی تعلیمات سے دور رکھ کر اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان محترم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو لگام دے کر رکھے کہ جو اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے، وہ کوئی بھی لذت ہو، چاہے جھوٹ بولنے کی لذت ہو، چاہے غیبت کرنے کی لذت ہو، چاہے بد نظری کی لذت ہو، چاہے کوئی بھی لذت ہو، فی الوقت اگر وہ چھوڑنا چاہے گا اور مشقت ڈالے گا کہ یہ نظر
اس بات کی طرف نہ اٹھے اور یہ نظر کو روکے گا تو اس کو تکلیف بھی ہوگی، مشقت بھی ہوگی۔ غیبت کی مجلس کے اندر نہ بیٹھنے میں، الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالنے میں، کانوں میں غیبت کے الفاظ نہ جانے دینا، یہ اس کو مشقت تو ہوگی، لیکن اس مشقت کے اندر اللہ نے کیسی لذت رکھی ہے، اس لذت کو ایسے محسوس کریں کہ اولاد ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی ایسی نعمت ہے کہ جن کو مل جاتی ہے وہ بھی خوش ہیں، اور جن کو نہیں ملتی وہ دعائیں، آرزویں، تمنائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ نعمت نواز دے۔ لیکن اگر ایک شخص کہے کہ بھائی آپ اولاد کی دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن جب یہ پیدا ہو جائے گی، اس کے بعد اس دنیا میں آ جائے گی، رات کے وقت میں پیشاب کرے گی، سردی کا زمانہ ہوگا، آپ کو اٹھنا پڑے گا، اپنے گرم بستر کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی آرام دہ بستر کو چھوڑ کر مشقت میں جا کر پانی میں ہاتھ دینے پڑیں گے اور اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ لہٰذا آپ اس بات کی تمنا اور آرزو نہ کریں، تو جس کو کہا جائے کہ آپ یہ دعا نہ کریں، سامنے سے جواب یہی ملے گا کہ میری ہزاروں نیندیں اور ہزاروں جاڑے اس بچے پر قربان کہ جو اللہ مجھے دینے والا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کو اپنی لذت اور خوشی اس بچے کی محبت میں نچھاور کر دینا آسان لگ رہا ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی مشیت، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی اس زندگی کی عارضی خوشیاں، عارضی راحتیں، ان کو اللہ کے کہے کے مطابق قربان کر دینا بظاہر مشقت لگ رہی ہے، بظاہر مشکل لگ رہا ہے، لیکن جب یہ قربانی دیں گے اور اس کی لذت جب اندر محسوس ہوگی تو اس کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے لیے اپنے نفس کو مارنا آسان ہو جائے گا۔ یہ نفس کے اوپر قدم رکھنا، یہ نفس کے اوپر اس کی مار دینا، اس کے خواہشات کو دبا دینا، یہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا، کہ جو میرے لیے مشقت مجاہدہ اختیار کر دے گا، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو رہنمائی کی طرف لے جائیں گے۔ کہ ہدایت کے دو طریقے ہیں کہ ایک تو راستہ دکھا دینا، ایک ہاتھ پکڑ کر لے جانا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں وہی معنی استعمال کیے کہ جو اللہ کے لیے مشقت، اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا تو اللہ رب العزت اس کا ہاتھ پکڑ کر، اس کو بظاہر لگ رہا ہے کہ میں غیبت میں حصہ نہیں لے رہا، میں جھوٹ بولنے میں حصہ نہیں لے رہا، میں دنیا والوں کے ساتھ نہیں چل رہا، میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر چل رہا ہوں، مجھے کامیابی نہیں ملے گی، میں دنیا میں پیچھے رہ جاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت اس کا ہاتھ تھام رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو سیدھے راستے کی طرف ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے اور اس کو بتا دیں گے کہ کامیابی تمہارا مقدر بنی ہے، کامیابی کی طرف تم آئے ہو۔ باقی جو لوگ تھے وہ کامیابی کی طرف نہیں آئے بلکہ وہ ناکامی کی طرف چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو ترجیح دی، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی، انہوں نے اپنے معاملات کو ترجیح دی۔ وہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ اللہ جس بات کی طرف بلا رہا تھا وہ بات ہمیں بظاہر صحیح نہیں لگ رہی تھی، تو معلوم ہوا اللہ کی بات کو ترجیح نہ دے کر انہوں نے اپنی دنیا کو بھی برباد کیا، انہوں نے اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ رکھا، اللہ کے لیے دنیا میں سچ کے ساتھ رہے، اللہ کے لیے دنیا میں حق کے ساتھ لگے رہے، اللہ کے لیے دنیا کے اندر کلمہ حق کو بلند کرتے رہے، اللہ کے لیے دنیا میں فساد بچانے سے بچتے رہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، آخرت میں تو ویسے ہی اللہ رب العزت نے ایسے نیکوکار لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر سے ان مشقتوں کو نکالتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنا زبان پر آسان ہے، اللہ فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، کہ سیدھی سیدھی بات کہہ دو کہ جھوٹ بولنے کے اندر ناکامی ہے اور سچ بولنے کے اندر نجات ہے۔ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے، معاملات بگڑ جائیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے تعلق بھی بنا رہے گا، بات بھی بن جائے گی۔ اس نفس نے اس بات پر اس کو آمادہ کیا، لیکن
جب یہ اس نفس کے اوپر قدم رکھ کر اور جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا، سچ بولتا ہے، سچائی کا ساتھ دیتا ہے، تو بظاہر تعلق ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بظاہر تعلق ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ سامنے والے کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جو آپ کا تعلق ختم ہونے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولا، بھلے تعلق ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، اس نے سچ بولا تو آپ کے ساتھ وہ سچا تھا، آپ کے ساتھ صحیح تھا کہ اس نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے سچے آدمی کا ہاتھ پکڑنا چاہیے تو اللہ اس کو موڑ کر گھما پھرا کر اس بندے کے پاس لے آتے ہیں۔ یہ ہے سچ، یہ ہے سچ کی طاقت۔ اور ایک طرف غیبت، بد دیانتی، معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو چلا رہے ہیں، معاشرہ اسی طریقے سے چلتا ہے، لیکن معاشرے اس طریقے سے چل کر تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ جھوٹ، بد دیانتی اور غلاظتوں کو ختم کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی محترم کی زندگی اور سیرت کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جس بات کی اللہ گواہی دے دے، جس بات کی نشاندہی اللہ رب العزت کر دیں، اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کے اخلاق، نبی علیہ السلام کے کردار، نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کو نمونہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ بہترین نمونہ ہے۔ اس کے اوپر جس جگہ بھی تم جاؤ، جس معاشرے میں بھی تم ہو، جس جگہ بھی تمہیں ضرورت پیش آ جائے، نبی محترم کی سیرت کو دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے کا معاملہ کیا تو کامیابی مقدر بن جائے گی۔ کیا فرمایا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جو آخرت کی امید رکھتے ہیں، جو اللہ کے آگے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ کے آگے کامیاب ہونے کی امید نہیں رکھتے، آخرت کی امید نہیں رکھتے، آخرت برپا ہونے والی ہے یا نہیں ان کو یقین ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹ، بد دیانتی، دنیا میں فساد، غیبت اور بری بری بلاؤں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی کامیابی ہے، آخرت پر نظر نہیں ہے۔ جب آخرت پر نظر نہیں ہے تو ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، دنیا بھی مٹی میں دھسی چلی جا رہی ہے۔ آخرت میں ویسے ہی بربادی، ویسے ہی اندھیرا، ویسے ہی آگ کے ایندھن وہ لوگ بننے والے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کو نمونہ بنایا، آخرت کو مد نظر رکھا، تو اللہ رب العزت یہ دنیا بھی کامیاب بنا دیں گے، آخرت بھی کامیاب بنا دیں گے۔ اور یہی ایک انسان، ایک مسلمان کی کامیابی ہے کہ وہ کل قیامت کے دن سرخرو ہو جائے اور جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ قبلہ اول بیت المقدس کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے، یا اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ اچھے حکمران ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ اچھے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں، یا اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔